اسلام آباد میں جماعت اسلامی کے زیر اہتمام آل پارٹیز کشمیر کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں تمام سیاسی و مذہبی جماعتوں کے رہنماؤں نے شرکت کی اور کشمیر کی موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ کانفرنس میں نون لیگ کی جانب سے خواجہ سعد رفیق، عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید، تحریک انصاف کی جانب سے بیرسٹر سلطان محمود، سابقہ چیف جسٹس افتخار محمد چودھری، جنرل حمید گل کے صاحبزادے عبداللہ گل، جاوید ہاشمی، کشمیر کمیٹی کے چیئرمین مولانا فضل الرحمان، کاف لیگ کی جانب سے شجاعت حسین اور دیگر مذہبی اور سیاسی جماعتوں کے سربراہان نے کانفرنس سے خطاب کیا۔ جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق نے کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کشمیر کا مسئلہ پوری امت مسلمہ کا مسئلہ ہے۔ کشمیر کی جد و جہد شہادتوں کی لازوال داستان ہے۔ مطالبہ کرتا ہوں کہ حکومت بین الاقوامی کانفرنس بلا کر بھارت کے خلاف سفارتی جنگ کا آغاز کرے۔ اقوام متحدہ کشمیر کے حوالے سے بالکل ایک گونگا اور بہرا ایک ادارہ ہے، جہاں مشرق تیمور میں، جہاں سوڈان کے اندر جنوبی سوڈان کے حوالے سے، جہاں مشرق پاکستان بنگلہ دیش بن گیا تو اس کے حوالے سے انتہائی مستعدی کے ساتھ یو این او نے اپنے کارروائیاں مکمل کی، لیکن کشمیر کے حوالے سے اب تک انہوں نے اپنے قراردادوں کو عملی جامہ نہیں پہنایا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ انڈیا اور پاکستان دونوں ایٹمی پاور ہے، اور ہم اقوام متحدہ کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اگر یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا تو کسی بھی لمحے یہ سر جنگ، یہ ایٹمی جنگ میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ جے یو آئی ایف اے کے سربراہ اور کشمیر کمیٹی کے چیئرمین مولانا فضل الرحمان نے کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کشمیریوں نے تحریک آزادی میں اپنے خون سے جان ڈالی ہے۔ پاکستان کشمیر کا وکیل ہے۔ پاکستان کا فرض بنتا ہے کہ کشمیریوں کی آواز کو پوری دنیا تک پہنچائے۔ حکومت سے اسمبلی کے مشترکہ اجلاس کی گزارش کی ہے، کشمیر کے حوالے سے پالیسی مرتب کرنا ہوگی۔ انسانی حقوق کے حوالے سے بھی اپنی حکمت عملی اور پالیسی ہماری ہونی چاہیے، لیکن یہ بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ بین الاقوامی اداروں کا اقوام عالم کے مسائل میں کردار کیا ہے۔ کیا دنیا کا کوئی مسئلہ آج تک ایسا ہے کہ ہم اس کو بطور مثال پیش کر سکیں کہ یہ اقوام متحدہ نے حل کیا اور تنازع طے اور سیاسی بنیادوں پہ حل کیا؟ ہمیشہ معاملات طاقت کی بنیاد پر حل ہوتے ہیں۔ افغانستان کی صورتحال کیا بنی، عراق کی صورتحال کیا بنی، شام کی صورتحال کیا ہے، لیبیا کو کہاں پہنچا دیا، یمن کو کہاں پہنچا دیا، سعودی عرب کی صورتحال کن خطروں سے گزر رہی ہے، تیونس، الجزائر، یہ تمام اسلامی دنیا وہ ہے، چیچان سے لے کر اور ہماری کشمیر کے منطقوں تک۔ ہمارے لیے تو یہ بین الاقوامی ادارے سوائے مشکلات کے اور ان کا کوئی ایجنڈا نہیں، اور بین الاقوامی ادارے حضرت صرف اسی لیے ہیں کہ اگر 1945 کی جنگ عظیم دوم کے بعد براہ راست ٹیررزم ختم ہو چکا ہے، براہ راست حکمرانی ختم ہو چکی ہے، اس کا رواج ختم ہو گیا ہے، تو اب بین الاقوامی اداروں اور بین الاقوامی معاہدات کے تحت وہ پسماندہ دنیا کو اور ترقی پذیر دنیا کو اپنے شکنجے میں لاتی ہے۔ تو ہمیں غلام بنانے کے لیے یہ ادارے قائم کیے گئے ہیں، لہذا ہمیں اس حوالے سے بھی سوچنا چاہیے کہ کیا ہم ان عالمی اداروں کے کردار، ان کی اصل سوچ، اس تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں یا نہیں، اس پہ ہم کلمہ حق بلند کر سکتے ہیں یا نہیں، ہم قوموں کی آزادی کی بات وہاں کر سکتے ہیں یا نہیں۔ عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد نے کہا کہ او آئی سی ڈھونگ اور فراڈ کے علاوہ کچھ نہیں۔ امریکہ نے امت مسلمہ کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا۔ مسئلہ کشمیر تقریروں سے حل نہیں ہوگا، اس کے لیے سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ پاکستان بہت شدید بحران میں، پاکستان ایک انڈکلیئر وار میں، پاکستان کے خلاف پاکستان کو جنگ سے کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ الحمدللہ پاکستان اس جگہ پہنچ چکا ہے کہ ہمارے سائنسدانوں نے وہ کام کیا ہے کہ امریکن انگشتیں بدلنا ہے کہ یہ نوجوانوں نے کیا کام دکھا دیا ہے۔ سارے سائنسدان کنفیوز ہو گئے ہیں دنیا میں کہ اتنی چھوٹی ہم نے جو ٹیکنالوجی حاصل کی ہے جو دنیا میں کوئی امریکہ نہیں حاصل کر سکا۔ سو گزارش یہ ہے
کہ اگر کشمیریوں کی جنون حمایت کرنی ہے تو وہ حکومت پاکستان ایک سیل بنائے، ایک طریقہ کار کرے جس میں چند لوگوں کو وہ شامل کرے جو کشمیر کے مسئلے کو سمجھتے ہوں، اور انڈیا جو ہے ایک مزید جنگ کر سکتا ہے۔ آل پاکستان کشمیر کانفرنس میں 9 نکاتی اعلامیے پر تمام جماعتوں کی جانب سے اتفاق کیا گیا، جس میں کشمیر میں بھارتی جارحیت کی سخت مذمت کی گئی اور کشمیر کی موجودہ صورتحال کے حل کے لیے اقدامات کا تقاضا کیا گیا۔ کیمرامین سلیم اختر کے ساتھ عمر برنی، رسائی، اسلام آباد۔